خان کا ریویو پٹیشن موجود ہے. جب اس کا کابینہ میں یہ جنوری میں یہ ٹاپک اٹھا تو اس وقت بھی مخالفت کیا. اچانک سوچ رہا ہے الیکشن کے دوران، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی جدوجہد کو آپ کے ساتھ مل کے ہم یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں. ہم نہ صرف حق حقیقت کا جدوجہد لڑ رہے ہیں، ہم حق ملکیت کا بھی جدوجہد لڑ رہے ہیں، اور یہاں کے نوجوانوں کو حق روزگار دلوانے کی بھی جدوجہد لڑ رہے ہیں. ہم آج سے نہیں، یہ میرا جیسے میں نے کہا تیسری دورہ. پہلے میں جب گلگت کا دورہ کیا اور اسکردو کا دورہ کیا تب میں نے آپ کا حق حقیقت کا نعرہ بلند کیا. 2018 کا منشور، 2018 کا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے. اس میں ہم نے وعدہ کیا پورے پاکستان میں جا کے، میں نے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں پورے پاکستان سے یہ وعدہ کیا ہے. بتایا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو صوبہ چاہیے. گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں نمائندگی چاہیے. گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا وفاق سے جو شہر ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا آواز اسلام آباد میں سنا جائے. اگر وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا، پاکستان کا وزیر اعظم کو فیصلہ ہوگا تو گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹوں کی وجہ سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے. جب تک آپ کا آواز اسلام آباد میں نہیں سنا جائے گا، جب تک اسلام آباد آپ کے لیے فیصلے لیں گے لیکن آپ پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکیں گے، تب تک ہم پوچھتے ہی رہیں گے. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار کیوں ہیں. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ ہمارے ہاں وہ صحت کے ادارے، وہ تعلیم کے ادارے کیوں نہیں ہیں. ہم پوچھتے ہی رہیں گے ہمارا انفراسٹرکچر پہ اتنا کام کیوں نہیں ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ ہمیں اپنا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے. یہ آپ کا امتحان کا دن 15 نومبر آ رہا ہے. جو حق حقیقت کا سفر آپ 70 سال سے لڑ رہے ہو، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جگہ، ہر موقف پہ، ہر وقت پہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے، اب 15 نومبر کو اس جدوجہد کی امتحان کا دن ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت دلوانا ہے، واضح اکثریت دلوانا ہے پورے گلگت بلتستان میں، تاکہ جو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم حق حقیقت آپ کو دلوائیں گے وہ میں پورا کر سکتا ہوں. اور آپ یہ جانتے بھی ہو، آپ یہ جانتے بھی ہو کہ جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں آئین دلوایا تھا. اور اب گلگت بلتستان کا علاقہ رہتا ہے. گلگت بلتستان آج سرزمین بے آئین ہے، اور اگر آپ کو آئینی حقوق ملنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ حقوق دلوا سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف یہ ماضی ہے، ہم حقوق دینے والے ہیں، ہم حقوق چھیننے والے نہیں ہیں. اگر صوبہ بننے سے پہلے عمران اور ان کے اتحادی آپ سے کوٹا کم کرتے ہیں، آپ سے سبسڈی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر صوبہ بننے سے پہلے آپ کے ٹیکسز میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ذرا سوچیں صوبہ بننے کے بعد ان کا کیا ارادہ ہوگا. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ صوبہ تو دیں گے لیکن گندم سبسڈی ہم واپس لیں گے، صوبہ تو دیں گے مگر ٹیکس میں ہم اضافہ کریں گے، ایف پی آر کا جو ظلم چل رہا ہے یا اس میں اضافہ ہو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ جتوائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ واضح اکثریت دلوا دیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی حقوق کا تحفظ کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا سبسڈی کا تحفظ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گا کہ جو بھی سبسڈی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیے تھے، اب تو صرف گندم اور تیل کا رہتا ہے، جو بھی سبسڈی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا وہ سارے کے سارے بحال کرے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا ٹیکس کا سٹیٹس کا تحفظ دلوائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف اور صرف حق حقیقت پہ نہیں رکنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا مطالبہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوانا ہے. اور اگر قائد عوام نے پاکستان کے غریب کسانوں کو
بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے سرزمین کے مالک بنا کے رہیں گے۔ ہمیں نہ صرف آپ کو حق ملکیت دلوانا ہے، آپ کے نوجوانوں کو، یہاں کے عوام کے لیے حق روزگار کو بھی ڈیلیور کرنا ہے۔ اور اس پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تاریخ ہے، یہ ثبوت ہے کہ جب بھی ہم حکومت میں آتے ہیں ہم ہمیشہ روزگار پہ زور دیتے ہیں، یا چاہے وہ قائد عوام کے وقت ہو، یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت ہو، یا آپ کا پچھلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب 25,000 جاب صرف گلگت بلتستان کے عوام کو دیے گئے تھے۔ باقی جماعتوں کا بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے، سارے جماعتوں نے روزگار چھینا ہے، دیا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف روزگار دلواتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تنخواہ میں اضافہ کیا، 150% ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، پینشنز میں ہم نے 100% اضافہ کیا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، پینشنز میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ گلگت بلتستان کی عوام کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم عوامی حکومت بنائیں جو عوام دوست پالیسیز دے، جو غریب دوست پالیسیز دے۔ اور جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب کی خدمت کی ہے۔ صدر زرداری نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، اس کی وجہ سے آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد مل رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہے ہیں، ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے۔ اور ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رقم میں اضافہ کریں گے، مگر بینیفیشریز کے تعداد میں اضافہ کریں گے، خصوصی اہمیت دیں گے ان پسماندہ علاقوں میں، ان دور دراز علاقوں میں، جیسے آپ کا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، جہاں موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے غریب عوام کا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کام بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ ہم نے تو صوبہ سندھ میں مفت ہاسپٹلز کا، پورا صوبہ میں ہم نے مفت ہاسپٹلز قائم کیا ہے۔ ہم نے نہ صرف کراچی میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں، مگر کراچی سے لے کے لڑکانوں تک یہ ادارے بنے ہیں جہاں آپ کو مفت علاج کے دل کے جو مریض ہے ان کو مفت علاج ملے، جو کڈنی کے پیشنٹ ہے، جو لیور کی پیشنٹ ہے، وہ گمبت خیرپور جا کے مفت علاج لے سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت دلواتے ہیں، مجھے موقع دیتے ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں یہی کام کروں اور آپ کے لیے بھی اس قسم کے مفت علاج کے صحت کے ادارے بنائیں کہ چاہے وہ ٹرشری کیئر کے جیسے یہ دل کے علاج ہو گیا، لیور کے علاج ہو گیا کا فیسلٹی ہو، یا آپ کا بیسک ہیلتھ یونٹ ہو، اس کو امپروو کر کے آپ کے دروازے تک مفت علاج کی سہولیات پہنچا دیں۔ ساتھیوں، ہم نے نہ صرف اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام سے جو تباہی پوری پاکستان میں پھیل رہا ہے، ہم نے آپ کو اس تباہی سے بچانا ہے۔ اور آپ نے یہاں ساری سیاسی جماعتوں کو جاننے ہیں، آپ نے پہچاننا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون عمران کے ساتھ ہے، کون سچ کے ساتھ دے رہے ہیں، کون ظلم کے ساتھ دے رہے ہیں، کون مہنگائی کے ساتھ دے رہے ہیں، کون بے روزگاری کے ساتھ دے رہے ہیں، کون غربت کے ساتھ دے رہے ہیں اور کون عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام دوست پالیسیز رکھا ہے۔ میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے خوف زدہ ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں بھی ایک کٹ پتلی حکومت بنتی ہے تو ہمارا نوجوان کے مستقبل کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے پورے پاکستان میں ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے، آپ کے مزدور بھی احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے طلبہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، تاجر بھی احتجاج کر رہے ہیں، کسان احتجاج کر رہے تھے، کسانوں پنجاب میں احتجاج کر رہے تھے، ان پہ لاٹھی چارج ہوا
ان کا ایک کسان شہید ہوا. یہ اس قسم کے ظالم ہیں, یہ اس قسم کے غریب دشمن ہیں. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے عوامی حکومت بنانا ہے, اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کے جو رسپیکٹیبل پولیٹیکل پارٹیز ہے, جو مذہبی جماعتیں ہیں, وہ انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں, وہ سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. ہم ان کے بہت اعتماد رکھتے ہیں ان کے لیے, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے, عجیب بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو میرے ساتھ دے سکتے ہیں, مگر یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے لیے میں ابھی جگہ جگہ یہ کہوں گا, ان کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ عجیب ہے تیرے سیاست, عجیب ہے تیرے نظام, یزید سے بھی مراسم, حسین کو بھی سلام. ہم نے سیکھا ہے, ہم نے حسینیت سے سیکھا ہے کہ سچ سے ساتھ دینا ہے, انصاف کے ساتھ دینا ہے, حکومت وقت کے ساتھ نہیں مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں, حکومت وقت کے ساتھ نہیں شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ ہم نے سیکھا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے عوام انصاف کے ساتھ دیں گے, مظلوم کے ساتھ دیں گے, ظالم کے ساتھ نہیں دیں گے. یہاں کے عوام ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو اس حکومت وقت کے ساتھ دے رہے ہیں, جو غریب عوام کے بزرگ پینشنرز سے پینشنز چھین رہا ہے. ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو جن کے پاس روزگار موجود ہے ان کو بھی بے روزگار کروا رہے ہیں. آپ سے بہتر کون اس کو یہ پتا ہے, جو پی ٹی ڈی سی کا ادارہ ہے, پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ادارہ ہے, جس کا ہزاروں at least 3000 امپلائیز گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں, ان سب کو بے روزگار کر دیا ہے پی ٹی ڈی سی کا نجکاری کی سازش کے تحت. یہ لوگ آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اور آج بھی آپ کے حقوق کا دفاع کیا ہے. اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہیں, اگر آپ مرزا حسین صاحب کو بھاری اکثریت کے ساتھ جتواتے ہیں, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, آپ کی آواز بنوں گا, اسلام آباد جا کے پوری دنیا میں پھر کے آپ کا نمائندہ بنوں گا. اور جو نامکمل مشن شہید بھٹو کا تھا, جو نامکمل مشن شہید بی بی کا تھا, انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے ان نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. جی بھٹو.